اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو، درا حالے کہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں۔ وہ خدا کے رسول کو اور تمہیں محض اس لیے وطن سے نکال دیتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم انہیں رازدارانہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہوئے اگر میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضا کی طلب میں نکلتے ہو، درا حالے کہ میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، تو سوچو کہ کیا کرتے ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو یہ کرتے ہیں وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تمہیں پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے اور تم پر اپنے ہاتھ چلائیں گے اور اپنی زبانیں بھی کہ تمہیں آزار پہنچائیں، اور یہی چاہیں گے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ ان سے بچو، اس لیے کہ تمہاری یہ قرابتیں اور تمہارے آل و اولاد ہرگز تمہارے کام نہ آئیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تم سمجھنا چاہو تو حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو بالکل بری ہیں، ہم تمہارے منکر ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان اب ہمیشہ کے لیے عداوت اور بیزاری ظاہر ہو گئی ہے، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ۔ اتنی بات کے سوا جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کہی تھی کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کروں گا، اگرچہ اللہ کی طرف سے میں آپ کے لیے کسی چیز پر زور نہیں رکھتا، پھر اس نے اور اس کے ساتھیوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور تیری طرف رجوع ہوئے ہیں، اور ہم کو تیرے ہی حضور میں پلٹ کر آنا ہے۔ پروردگار، ہمیں ان منکروں کے لیے تختہ مشق نہ بننے دے اور ہم سے درگزر فرما۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو ہی زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ان لوگوں میں یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو خدا اور آخرت کی امید رکھتا ہے۔ اس نمونے کی پیروی کرو اور یاد رکھو کہ جو اعراض کریں گے اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ تم ایمان پر قائم رہے تو بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان منکروں میں سے ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے اور انہیں بھی ایمان کی توفیق دے جن سے آج تم نے عداوت مول لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جس بات سے تم کو روکتا ہے وہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی ہے۔ وہ اس سے روکتا ہے اور تمہیں متنبع کرتا ہے کہ جو اس طرح کے لوگوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ ایمان والو، اسی رویے کا تقاضا ہے کہ مسلمان عورتیں جب ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کی تحقیق کرو۔ اللہ تو ان کے ایمان سے اچھی طرح واقف ہے ہی، لیکن تم تحقیق کرو۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ مومنہ ہیں تو انہیں ان کافروں کی طرف واپس نہ کرو، نہ یہ ان کے لیے جائز ہیں اور نہ یہ کافر ان عورتوں کے لیے جائز ہیں۔ ان پر جو کچھ وہ خرچ کر چکے ہیں وہ انہیں ادا کر دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ ان کے مہر انہیں ادا کرو۔
اور کافر عورتوں کے ناموس تم خود بھی اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو مہر تم نے انہیں دیے تھے واپس مانگ لو، اور جو انہوں نے دیے تھے وہ بھی واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو وہ تمہارے درمیان کر رہا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور اگر وہ راضی نہ ہوں اور تمہاری بیویوں کے مہر میں سے تمہارا کچھ کافروں کی طرف رہ جائے، پھر تمہاری باری آئے تو جن کی بیویاں جاتی رہی ہیں ان کو اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے، اور ان دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو جس پر ایمان لائے ہو۔ اسی طرح اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں بیعت کے لیے تمہارے پاس آئیں اور عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، اور چوری نہ کریں گی، اور زنا نہ کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور بھلائی کے کسی معاملے میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ ایمان والو، اسی طرح ان لوگوں سے بھی دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، وہ بھی آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں جس طرح یہ منکرین ان لوگوں کے جی اٹھنے سے مایوس ہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔